العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو عام لوگ ہیں ان عام لوگوں میں جو علم والے ہیں، دین کا علم جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں میں سے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ان کے رتبے کو بلند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عام حضرات نیچے ہیں۔ کچھ سمجھے نہیں آپ، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ عام حضرات نیچے ہیں، علماء کرام ماشاءاللہ بلند جگہ پر ہیں۔ آج علماء کرام کو جو بلند مقام پر بٹھایا جاتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا بڑے خاندان والے ہیں؟ کیا بڑے پیسے والے ہیں؟ کیا بڑی پراپرٹی والے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ذات کو دیکھ کر رتبہ نہیں دیا جاتا، صرف دین کا علم دیکھ کر رتبہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ رتبہ بڑھانے والا کون ہے؟ خود رب کائنات ہے نا۔ رب نے خود قرآن میں فرمایا تم میں سے جو ایمان والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماشاءاللہ دین کے علم سے بہراور ہیں، دین کے علم سے مالا مال ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا یہ خوب ارشاد فرمایا، رضینا قسمت الجباری فینا، رضینا قسمت الجباری فینا، لنا علم وللجہال مال۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، جاہلوں کو مال عطا فرمایا۔ حضرات بڑے ہی سمجھنے کی بات ہے، اور حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ وارث انسان کس چیز کا بنتا؟ آج ہمارے درمیان جو چیز معروف اور مشہور ہے، فلاں انسان فلاں کا وارث ہے، تو ہمارا ذہن سیدھا مال کی طرف جاتا ہے، دولت کی طرف جاتا ہے۔ یقین جانیے بے شک ہاں ذہن دولت ہی کی طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کیا؟ وہ دین کا علم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو وارث بنایا، لیکن کس کا؟ انبیاء کا وارث بنایا۔ اور انبیاء علیہم السلام جب دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو ترکے میں مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے بھائی، علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور اسی علم کے علماء وارث ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ دین کے جاننے والے انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرات آج دنیا کے ماحول کو دیکھیے، ہر انسان دین کی دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے آج کے دور میں، یہ سمجھیے پہلے ہی سے دنیا کا جو علم حاصل کیا جا رہا ہے، دنیا کا صرف دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ چاہے وہ کتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم انسان حاصل کر لے، صرف اس کا اصل مقصد زندگی کے ضروریات کو پورا کرنا، کھانے پینے گھروں بار کے خرچے پورے کرنے، بس یہی مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد وہ علم دے بھی کیا سکتا ہے نہیں؟ کوئی نہیں سکتا کوئی دوسرا مقصد۔ لیکن یقین جانیں دین کا علم وہ دولت ہے جو ماشاءاللہ انسان کی دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور آخرت کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، حق فرمائے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا کا علم انسان کو، جب دنیا کا علم یا دنیا کی دولت انسان حاصل کرتا ہے تو اس دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے خود انسان کو۔ لیکن دین کا علم ایسا ہے جو ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ہر موڑ پر انسان کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات یقین جانیے، کیا دیکھتے نہیں آپ کہ فرمایا جاتا ہے دین کے علم کے بارے میں، انسان دین کے علم سے بہراور ہو جاتا ہے، دنیا میں تو مستفیض ہوتا ہی ہے، ہر برے کام ہر برے چیزوں سے رکتا ہی ہے، لیکن جب وہ انسان دین کے علم کو لے کر قبر میں پہنچتا ہے تو وہ علم
قبر میں اس کے لیے چراغ کا کام دیتا ہے. سبحان اللہ. روشنی نور بن کے اس کی اندھیری قبر کو منور کر دیتا ہے. اور آخرت میں رب تبارک و تعالی دین کے علم جاننے والے کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت عطا فرمائے گا، یعنی حضور شفیع ہوں گے، حضور لوگوں کی سفارش فرمائیں گے، حضور کے صدقے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، صالحین سبھی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ان میں علماء کرام کو بھی شمار کیا گیا ہے. جو عالم دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی شفیع بنائے گا اور فرمائے گا دنیا میں جو مشقت جھیل کر تو نے میرے دین کے علم کو حاصل کیا، آج اس کا بدلہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تم جس کی چاہے اس کی بخشش کر سکتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وجہ دین کے علم حاصل کرنے کا بدلہ. بہت حضرات ماشاءاللہ دین کے علم کی بڑی فضیلتیں ہیں. آج ماشاءاللہ آج کے بہت سارے لوگ، کیا اکثر ہی سمجھ لیجئے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہوں گے نگاہوں سے کیا دیکھنا، خود ہماری زندگی بھی لوگوں کی وہی بن گئی ہے. بچہ اسکول پڑھتا ہے تو اسکول کی تعلیم کے پیچھے رات دن یہ کر دیتے ہیں، لیکن دین کے علم کی طرف آئیے. بچہ مدرسے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، اگر جا بھی رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے، کوئی خبر نہیں. کیونکہ جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں ہر وقت لگا رہتا ہے. آج دنیا میں یہ انسانیت دنیا میں پڑی ہوئی ہے، دنیا کی تعلیم کے پیچھے ہمیشہ اسکول بچہ گیا کہ نہیں گیا، اسکول سے آنے کے بعد گھر میں بیٹھ کر کے ہوم ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ہمیشہ پیچھے اس کے نہیں کر رہا ہے تو مار توڑ کر کے کرایا جاتا ہے. کرنا ہی پڑے گا تمہیں، کیونکہ پیسہ بھی بھر رہے ہیں نا، سر سے پیسہ بھی دے رہے ہیں اور پڑھ لکھ کر یہ کچھ بننا بھی ہے، ہماری ضرورتیں بھی تمہیں پوری کرنی، تمام چیزیں. لیکن دین کا علم کا حال دیکھیے، اللہ رحم فرمائے ہمارے مسلمانوں پر، کہ مدرسہ بچہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، جا رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے کوئی خبر نہیں. یاد رکھیے اگر یہی حال رہا، اللہ رحم فرمائے آج جو اسکول کالج وغیرہ کھل رہے ہیں، کالجوں کا اسکولوں کا حال تو معلوم ہی ہے آپ کو. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تبھی اس کے ذہن اور اس کے دل و دماغ میں دینی باتیں بٹھانے کا وقت ہوا کرتا ہے. اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، بچہ بڑا ہو گیا، دنیاوی معاملات میں پڑ گیا، دنیا کی رنگ ریلیاں، دنیا کی غلط عقائد نظریات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئے تو پھر اسے سنبھالنا مشکل ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے. آج کئی سارے نوجوان دین کو چھوڑ کر دوسرے دینوں میں چلے جا رہے ہیں اور دین اسلام کے خلاف آوازیں بھی اٹھا رہے، اعتراضات کرتے ہیں. حالانکہ مومن کس کا نام ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. مسلم کا معنی ہی یہی ہے، سر جھکا لینا. اسلام کی بات آئی، کوئی چونچنا نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں. شریعت نے یہ بات کہی، سر خم تسلیم کر کے ہم اس بات کو ہم مانتے ہیں، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے. لیکن آج مسلمان ہونے کے ناطے خود اسلام کے لیے اعتراضات. اس کی اصل وجہ، اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ یہی دین کے علم سے دور ہے. ان کے ذہنوں میں دین کی باتیں، دین کے عقائد بٹھائے نہیں گئے شروعات میں. اب دنیا کے غلط طریقے، غلط عقائد، نظریات ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئے. اس وجہ سے وہ مسلمان ہونے کے باوجود خود اپنے مذہب پر اعتراض کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات اگر یہی ماحول رہا، اللہ رحم فرمائے وہ دن ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہ ملے کہ ہمارا نوجوان اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول کرتا ہوا نظر آئے. اللہ رحم فرمائے ایسا ماحول ہرگز. لیکن اگر یہی ہمارا ماحول رہا تو بول نہیں سکتے میرے دوستوں. اس ماحول کو ہمیں سنبھالنا ہے، اس ماحول کو ہمیں سدھارنا ہے. حتی الامکان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے ہمیں قریب کرنا ہے. باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، کچھ نہ سمجھیں آپ، کیونکہ الحق مر، حق بات کڑوی ہی ہوتی ہے.
اور جو بات کڑوی ہوتی ہے وہ اکثر اثر کر جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ آج ڈاکٹر گولی دیتا ہے، ہم کھاتے ہیں، کڑوی رہتی ہے کہ میٹھی رہتی ہے؟ کڑوی ہی رہتی ہے، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کھا لیتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ دوا ہمارے لیے فائدے مند ہے، اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی. یہی بات حق جو بات ہوتی ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہے لیکن اثر کرنے والی ہوتی ہے. تھوڑے وقت کے لیے کڑوا پن کو کیا سہ لو، انشاءاللہ آگے چل کر کے وہ گولی آپ کو اچھی اثر کرے گی. تو حضرات آج ہمارے محلے میں ایک مدرسہ ہوتا ہے تو ایک مدرسے میں ہمارے سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں. ایک سمجھانے کی بات میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ بات صحیح بات ہے، ہم لوگ پڑھاتے ہیں، اس کا زیادہ تعلق ہم سے یہ ہوگا. کیسے پڑھانا چاہیے بچوں کو، کیا کرنا چاہیے، تمام چیزیں آپ ہم سے زیادہ نہیں جانتے ہوں گے. تو پورے محلے یا پھر سمجھ لیجیے ہاں پورے محلے میں ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک مدرسے میں 50 سے 100 بچے پڑھنے آتے ہیں، لیکن پڑھانے والا صرف ایک استاد. کیا اس بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ صرف 2 سے 2.5 گھنٹے میں یہ 100 بچے کیسے پڑھ پائیں؟ سوچتے ہیں کبھی نہیں، بس لے دے کر کے پورا وبال پڑھانے والے استاد کے اوپر. حضرت پڑھاتی نہیں ہے. نہیں میرے بزرگ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے. آج ہم اپنے پیسے ادھر ادھر بیجا چیزوں میں لگا کر کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی طرف بالکل ہماری توجہ نہیں ہے. اس بارے میں ہمیں اکثر سوچنا ہے. اگر ہمارے مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے، کم سے کم 3 سے 4 استاد ہونے چاہیے ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اسکول پر آپ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو تشبیہ نہ دیں، اسکول کے اوپر آپ اس کو موقوف نہ کریں. اسکولوں کا معاملہ الگ ہے. ایک جماعت میں 150 بچے بھی ہو جائے تو پورے بچوں کا سبق ایک ہی ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سبق الگ الگ نہیں، 100 نہیں 300 بچے بھی اگر ایک جماعت میں رہیں، ایک استاد 1 گھنٹے میں آرام سے سب کو پڑھا سکتا ہے. لیکن مدرسے کا حال الگ ہے، ہر بچے کا سبق الگ الگ ہے. ہر بچے کو 5 سے 10 منٹ 15 منٹ دینا پڑتا ہے. سبق پڑھاؤ، سبق سنو، صرف سننے کی حد تک نہیں، اس کے علاوہ کون سا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ضروریت ہے نا وہ صرف دنیاوی کی تعلیم کے لیے ہے. بچہ ہمارے مدرسے کا جو پڑھتا ہے صرف مدرسے میں پڑھتا ہے، گھروں میں نہیں پڑھتا. جب گھر میں بچہ نہیں پڑھے گا تو یاد کہاں سے کرے گا، سبق کیسے سنائے گا؟ تو اگر ہم جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کے پیچھے لگے رہتے، اسی طرح مدرسہ سے بچہ جب آئے اسے بٹھا کر کے گھر میں پڑھایا جائے. سبق یاد کر، کیونکہ یہاں یاد کر کے تو جا کر کے فوراً سبق سنا دے. تجھے یاد کرنے کا مدرسے میں وقت نہ ملے. لیکن کیا کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہرگز نہیں سوچتے. 1 سال 2 سال 3 سال ہو جاتے تو پھر کہتا رہا حضرت کیا پڑھ رہا ہمارا بچہ، ہدیہ نہیں ہوا، قرآن نہیں سنا، مجلس نہیں سنی، وہ نہیں سنا. یہ بیجا اعتراضات ہیں. اگر ہم اس کے بارے میں بیٹھ کر 5 سے 10 منٹ صحیح سوچ لگا کر کے اگر سمجھے نا، انشاءاللہ ہماری دنیاوی تعلیم کی طرح دینی تعلیم بھی ماشاءاللہ صحیح ہوتی نظر آئے. حق فرمائے، سبحان اللہ. ضرورت ہے. آج ہم بہت سارے پیسے ادھر ادھر کاموں میں لگاتے ہیں، ادھر ادھر نہ لگاتے ہوئے وہی پیسے دینی تعلیم کے پیچھے خرچ کریں. اور یقین جانیں دینی تعلیم کے راستے میں 1 روپیہ جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا تعلیم کے لیے فیس بھی بھرتے ہوں گے اور دل لگتا ہے تو ڈونیشن بھی دیتے ہوں گے آپ، لیکن فائدہ ملے گا آپ کو؟ دنیا کی تعلیم کے لیے فائدہ نہیں ملے گا آپ کو. وہی دینی تعلیم کے لیے میں بہت پیسے کی بات نہیں کر رہا، 1 روپیے کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ اگر آپ کو اور زیادہ دیا ہے تو اور زیادہ دیجیے آپ ماشاءاللہ. اگر آپ کی ضرورت یہاں پر لگی، بچوں کی تعلیم اچھی ہوگی، مدرسے میں بچے سدھریں گے تو ہر گھر سدھرتا ہوا نظر آئے گا. جب ہر گھر سدھرے گا تو پورا محلہ سدھرے گا ماشاءاللہ. پورا محلہ سدھرے گا تو ماشاءاللہ پورا گاؤں سدھرتا ہوا نظر آئے گا. ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے میرے دوستو. نظروں سے آپ ٹھیکا ہوا تجربہ ہے. ماحول کسی جگہ کا اچھا ہوتا ہے، غلط انسان آ کر بھی اچھے ماحول میں اچھا بن جاتا ہے. اگر ماحول بگڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں سے اچھا کردار والا انسان بھی ہو غلط ماحول میں بگڑ جاتا ہے. ضرورت ہے آج کے دور میں اپنی گلیوں اپنے محلوں کا ماحول ہمیں سدھارنا ہے. ان محلوں کا ماحول سدھارنے کے لیے
یہ ہمارے بچوں کو ہمیں سدھارنا ضروری ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے. ان کے بارے میں ہمیں بے حد سوچنا ہے. عقائد و نظریات اسلام کی تعلیمات سے ہمیں بہراور انہیں کرنا ہے، انہیں دین کا علم دینا ہے. یاد رکھیے قیامت کے دن کسی باپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے کو کہاں تک تو نے دنیا کی تعلیم دی. نہیں سوال کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو علم ہے نا یہ دنیا تک محدود ہے اور اس کا کوئی دین سے لگاؤ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے. لیکن دینی تربیت اگر باپ نہیں دے گا بچے کو تو قیامت کے دن رب اس کا سوال کرے گا. میں نے یہ بچے کو تیرے ماتحت دیا تھا، تیری سرپرستی میں دیا تھا، تو نے تربیت کیوں نہیں کی؟ سوال کا جواب دینا پڑے گا ہر باپ کو، ہر ماں کو. اور ماشاءاللہ اس نے تربیت دے دی نا. حضور ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں انسان مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اس میں سے ایک چیز ہے اولاد کو اچھی تربیت دینا. بہت خوب. اگر ایک باپ دنیاوی زندگی میں بچے کو دینی تربیت دے کر کے مر کر کے چلا گیا تو ماشاءاللہ قبر میں بھی اس کی دینی تربیت کا صلہ، اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر اس باپ کو قبر میں ملتا رہے گا. تو میرے بزرگ دوستو، آج کے پرفتن ماحول میں جس طرح ہم اسکولوں کالجوں میں دنیاوی ضرورتوں میں دھیان لگا رہے ہیں، دینی تعلیموں میں بھی دھیان لگانا ضروری ہے. سمجھ رہے آپ؟ اگر آپ کا ایک مدرسہ ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، سوچئے آپ تمام حضرات ذمہ داران ہیں اور ہر گھر والے، کیونکہ سب کے بچے پڑھتے ہیں نا مدرسے میں. ایسا نہیں کہ جماعت والے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے گھراں کے غریب کے نہیں. یہ سب کا معاملہ ہے. یہ ہر ایک کا بچہ ماشاءاللہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے بیٹھ کر کے باتیں کریں اس کے تعلق سے. ایک ایسا راستہ ہم نکالیں کہ ماشاءاللہ استاذ کو بھی پڑھانے میں تکلیف نہ ہو اور بچے کو بھی علم لینے میں تکلیف نہ ہو، اور بعد میں آپ کو اعتراض بھی نہ کرنا پڑے استاذ پر. اس کا حل یہی ہے اگر بچے زیادہ ہیں ایک استاذ کی جگہ 2-3 استاذ کا ماشاءاللہ اہتمام کریں آپ، تاکہ 2-3 استاذ مل کر اچھے سے بچوں کا سبق سنیں، اچھے سے پڑھائیں اور ماشاءاللہ آپ کے بچے علم دین کے دولت سے بہراور ہو کر خود بھی سرشار ہو جائے اور اپنے گھروں کو بھی آباد کرے، ہے نا. تو ماشاءاللہ میں کیا ہے وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے بس یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ماشاءاللہ پرمغز خطاب تو کے زبانی سے آپ کو سننا ہے، لیکن گزارش یہی ہوگی کہ شروع میں نے جو کہا تھا یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں، تاکہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا یہ کامیاب ہو جائے. تو آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات میرے ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. رب تبارک و تعالی ہمیں دین کے علم سے سرفراز فرمائے، دین کے علم کو سیکھ کر حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا، ان حضرات نے جو کچھ سنا، کہنے میں سننے میں کسی بھی طرح کے لغزش خطائیں غلطیاں ہو گئی، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.